مسلمانوں کے وہ عظیم المرتبت خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، مائیکل ہارٹ نے لکھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور ان کے ایڈمنسٹریشن کو اگر سمجھنا چاہتے ہو اور ان کی اسلام سے جو خدمت انہوں نے دین کی ہے اور جس جذبے کے ساتھ انہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے، اس کا نمونہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عمر میں دیکھ لو۔ حضرت عمر کو زیادہ دن تک حکومت کرنے کا موقع ملا۔ امیر المومنین سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو 2-2.5 سال کے عرصے میں 2 سال 5 مہینے 6 مہینے تقریباً اتنا عرصہ حکومت کرنے کا موقع ملا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو زیادہ موقع ملا، 12 سال سے اوپر، اور اس 12 سال کے عرصے میں وہ عظیم الشان انقلاب اس شخص نے پیدا کیا جو مکہ معظمہ کی وادیوں میں اپنے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا۔ یہ کمال کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ کمال کیسے پیدا ہوا؟ یہ کمال کہ جس میں روئے زمین کے اس حصے میں افریقہ سے لے کر مصر سے لے کر ایران تک، مصر سے لے کر خاران اور مکران تک، خاران اور مکران تک، مصر سے لے کر میڈیٹرینین تک، بحر احمر، خلیج فارس، افریقہ، مشرق وسطی، ایران، فارس، افغانستان، یہ سارے کا سارا علاقہ 12 سال کے عرصے میں 32,000 قلعے حضرت عمر نے فتح کر دیے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم ان پر لہرا دیا۔ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فتوحات کرتے چلے جائیے، فتوحات ہو گئی، فتح کر لیا، لیکن فتح کرنے کے بعد اس علاقے کا ایڈمنسٹریشن، لوگوں کو انصاف پہنچانا، ان کی دہلیز پر انصاف پہنچانا، لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کرنا، ایک ایک بچے کی کفالت کرنا، یہ وہ عمر تھے جن سے 100 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ وہی حضرت عمر جب تخت خلافت پر متمکن ہوئے، عمر میں یہ صلاحیت کہاں سے آئی کہ مائیکل ہارٹ بھی کہتا ہے کہ روئے زمین پر ایسا انصاف کرنے والا حکمراں نہیں دیکھا گیا۔ مستشرقین یورپ فلپ دی ہٹی اسلامک ہسٹری میں کہتا ہے کہ اگر عمر جیسے دوسرے ایک اور حکمراں مسلمانوں کو مل جاتے تو ساری دنیا فتح ہو جاتی۔ یہ پروفیسر فلپ دی ہٹی نے حضرت عمر کو خراج تحسین پیش کی۔ یہ کیا خوبی کیا تھی؟ حضرت عمر اونٹوں کے چلانے والے کسی کالج میں نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، لیکن جس یونیورسٹی میں وہ گئے اس سے بہتر، اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی یونیورسٹی نہیں تھی۔ وہ یونیورسٹی تھی دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عمر نے اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ عمر اس دربار میں پہنچے تو فاروق بن گئے۔ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا۔ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ اے عمر تم سے نفرت صرف وہ کرے گا جو منافق ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ پر قربان جائیے، انہوں نے بتا دیا کہ عمر سے جو نفرت کرتا ہے وہ منافق ہے۔ منافق کی علامت اور پہچان بھی بتا دی۔ غیظ المنافقین، منافقین آپ سے بڑے قوتے تھے، بہترین فیصلہ کرنے والے تھے۔ ایک فیصلے کا رسول اللہ کے ماننے سے ایک مسلمان نے انکار کیا،
رسول اللہ کے دربار سے نکلا، حضرت ابوبکر کے پاس پہنچا، حضرت ابوبکر سے نکلا، حضرت عمر کے پاس پہنچا۔ یہودی اور مسلمان کے درمیان مقدمہ تھا، زمین کا، پانی کا تنازع۔ حضرت عمر کے پاس پہنچا اور کہا کہ رسول اللہ نے جو فیصلہ کیا میں اس کو نہیں مانتا۔ کہا میں بھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، آ کے بات سن لی میں نے، میں آتا ہوں ابھی۔ اندر گئے، تلوار لائے، اور لانے کے بعد اس شخص کا، منافق کا سر پکڑ کے کہا کہ جو میرے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ تلوار کرتی ہے، گردن الگ کر دی، قتل کر دی۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات طیبات اس سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے، حالات کیا تھے؟ مسلمانوں کے حالات بڑے نازک تھے، حضور وصال فرما گئے، حضرت ابوبکر بھی وصال فرما گئے۔ عیسائیوں کی سلطنت بڑی عظیم الشان سلطنت تھی، جیسے آج عیسائیوں کی سلطنت امریکہ ہے اور یورپ میں، یہ عیسائیوں کی قوت ہے، دنیا کی سپر پاور۔ اور مسلمانوں کی سلطنت اور اس کے مقابلے پر عیسائیوں کی سلطنت دنیا کی سپر پاور۔ تجزیہ کیجیے، اور اسی کے مقابلے پر صرف ایک نہیں، اس وقت دو سپر پاور تھی، ایران کی بادشاہت، ایران کی بادشاہت۔ ایران کا بادشاہ خاندانی بادشاہ تھا، 1200 سال سے ایک ہی خاندان میں کسرا کی حکومت چلی آ رہی تھی۔ عراق ان کے ماتحت تھا، عرب کا بہت سا جزیرہ ان کے ماتحت تھا، دنیا کی بہت بڑی سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ رومن ایمپائر، اس زمانے کی تاریخ اگر دیکھیں آپ تو رومن ایمپائر، جس کو بیزنٹین ایمپائر بھی کہتے ہیں، اور ایرانین ایمپائر، یہ دو دنیا کی سپر پاور تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو یہ چیلنج کرتے رہتے تھے عیسائی، آپ نے فرمایا مقابلہ کرو، تو کافروں نے کہا کہ ہم سپر پاور ہیں، تم تنہا رہ جاؤ گے، ہم تم کو دنیا سے الگ تھلگ کر دیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہو خطرہ ہے دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں گے، مسلمان کبھی اس کی پرواہ نہیں کرتا، دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں لیکن اللہ سے الگ تھلگ نہ ہو۔ آج ہمارے دشمن ہم کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ تم ایٹمی پاور بن گئے ہو، ہماری شرائط مانو ورنہ تم دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی ہم سے خوش ہوتا ہے ہو، ناراض ہوتا ہے ناراض ہو، ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر کے رہیں۔ مقابلہ کرو، خالد بن ولید مقابلہ کرو، سعد بن ابی وقاص مقابلہ کرو۔ مسلمانوں کی فوجیں، 20,000 مسلمان فوجیں ایران پر حملہ آور ہوئی، اور سہراب اور رستم یہ بڑے بڑے سپہ سالار تھے ایران کے۔ دنیا نے دیکھا کہ 20,000 فوج جس کی کمان رسول اللہ کے صحابی سعد بن ابی وقاص کر رہے تھے، رسول اللہ کے صحابی تھے سعد بن ابی وقاص۔ ایران دنیا کی اس وقت کی سپر پاور تھی، 1200 سالہ حکومت اور بادشاہت تھی، اس کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے، اور ان کا سپہ سالار تھا رستم۔ نام سنا ہے آپ، معلوم نہیں مسلمانوں کو کیا بیماری ہو گئی ہے، وہ کافروں کے نام رکھ لیتے ہیں، رستم رکھ دیتے ہیں، سہراب رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو مسلمانوں کے نام تو نہیں ہیں، یہ تو ذلیل لوگ ہیں جن کو مسلمانوں کے لشکر نے جن کی نعشوں کو اپنے گھوڑوں سے پامال کر دیا، گھوڑوں سے پامال کر دیا، ان کافروں کو مشرکوں کو رسوا کر دیا، آگ کے پجاریوں کو تباہ و بالا کر دیا۔ ان کے نام رکھنے پر فخر سمجھتے ہیں جو شکست کھا گئے۔ سعد بن ابی وقاص یہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، جب رسول اللہ پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی احد کے میدان میں تو سامنے کھڑے ہو گئے، خود تیر کھا رہے تھے، رسول اللہ ان کو تیر دے رہے تھے، پیچھے کھڑے تھے، یہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے حضور کے، اور سیرت تان کے کافروں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد تیر پھینکتے رہو،
میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ یہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ میدان جہاد میں اترے تو دنیا نے یہ نقشہ عجیب و غریب دیکھا کہ رستم اور سہراب کی قوتیں تہ و بالا ہو گئی۔ رستم کی ناش زمین پر تڑپ رہی تھی اور مسلمان فوجیں کسرا کے خزانے میں، محلات میں اپنے گھوڑوں سمیت داخل ہو رہی تھی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم بلند ہو گیا، دنیا کی سپر پاور ختم ہو گئی۔ یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق مکہ معظم میں حج کے بعد رو رہے تھے، کچھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ مکہ شہر سے باہر نکلتے ہی مینا کے قریب آپ کی زمینیں تھیں جہاں اونٹ چرتے تھے آپ کے، وہ کھڑے ہوئے رو رہے تھے۔ آپ مصر کے فاتح، ایران کے فاتح، اب رو رہے ہیں؟ کہا میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب 100 اونٹ میرے قبضے میں نہیں آتے تھے، 100 اونٹوں کا انتظام نہیں کر پاتا تھا۔ آج مصر سے، افریقہ سے لے کر کابل تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کی سعادت اللہ نے مجھ کو عطا فرما دی۔ میں اس وقت کو یاد کر کے روتا کہ مجھ میں یہ صلاحیت نہیں تھی، لیکن دربار محمدی میں پہنچا تو عمر فاروق بن گیا، فاروق اعظم بن گئے رضی اللہ عنہ وارضا۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا نے اس وقت کے سپر پاور کی کوئی پرواہ نہیں کی، ان کی دھمکیوں کو پیروں تلے روم ڈالا، کہا تم سپر پاور ہوگے، ہم سپر پاور صرف اللہ کو سمجھتے ہیں، ہم رسول اللہ کے سپاہی ہیں، ان کے جانثار ہیں، ہمیں دنیا کے کسی سپر پاور کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ سپریم، اللہ مالک الملک ہے اور یہ ملک اسی کا ہے، جس کو چاہے دے دے اور جس سے چاہے لے لے۔ ہم تم کو چیلنج کرتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ ہمارا رشتہ دنیا سے کٹ جائے گا، رشتہ ہمارا دنیا سے کٹ جائے ہم کو پرواہ نہیں، ہمارا رشتہ اللہ سے جڑا رہنا چاہیے، رسول اللہ سے جڑا رہنا چاہیے۔ ہم دنیا میں کبھی تنہا نہیں تھے، مسلمان کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے دشمن امریکہ اور روس، یہود اور ہنود ہم کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم تم کو تنہا کر دیں گے۔ مسلمان کبھی بھی تنہا نہیں تھا، اگر تنہا ہوتا تو 1450 سال میں جو سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہے اب تک اسلام اور مسلمان ختم ہو جاتے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور رسول اللہ ہمارے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت للعالمین کی رحمتیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں، اور یہ ملک رحمت للعالمین کے صدقے میں 26 تاریخ 27ویں شب کو رمضان المبارک کی مقدس راتوں میں وجود میں آیا ہے۔ یہ ملک باقی رہے گا، اس کے ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔